اور شادی کی رسم و رواج پر سال میں ایک مرتبہ ضرور گفتگو ہوتی ہے، اور اس امید پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ کہ شاید ہمارے کسی نوجوان کی غیرت جاگ جائے یا ہمارے کسی بھائی کی غیرت جاگ جائے، وہ ہماری باتوں پر عمل کر لے۔ اور ایک بندے نے بھی اگر ہماری باتوں پر عمل کر لیا تو یہ ہماری تقریر کامیاب ہو جائے گی، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی باندیوں کا نکاح کرو، اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پہلے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بغیر شادی شدہ ہیں، خواہ وہ بیوہ عورت ہو یا کنواری عورت ہو، کنواری لڑکی ہو، جس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے تم اس کا نکاح کر دو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کیونکہ آج کل سب سے پہلے شادی کا سوچنے سے پہلے بھی خیال میں یہ آتا ہے کہ کیا جس کو ہم لڑکی دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ ہماری لڑکی کو 2 روٹی وقت پر کھلا سکے؟ کیا اس کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ وہ ہماری لڑکی کو چین و سکون سے رکھ سکے؟ باپ بھی اگر اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈتا ہے تو پہلے دیکھتا کہ اب کمانے لگا ہے یا نہیں لگا ہے، کتنی سیلری اس کی ہو گئی ہے، پڑھ رہا ہے تو جاب لگ جائے گی تب ہم اس کی کیا ہے شادی کر دیں گے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب قرآن کے خلاف تصور ہے۔ مال و دولت کو دیکھنا یا لڑکے کے پاؤں جم گئے ہیں، پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے تب شادی کریں گے، ہر آدمی کا، ہر باپ کا یہی خیال ہے غالباً۔ تو یہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن قرآن کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا محتاج ہے تو نکاح کر دو، تمہارے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے تو نکاح کر دو، تمہارا بیٹا روزگار کی تلاش میں ہے، روزگار نہیں مل رہا تو نکاح کر دو۔ اور نکاح کرو گے، محتاج تمہارا اگر بیٹا ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار بنا دے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر مالدار ہے اور شادی اگر کر لی اس نے تو فقیر ہو جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر فقیر ہے، شادی کر لی تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار فرما دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلی، اغنا یغنی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار کر دے۔ اب حدیث کے اندر دیکھیں آپ، حدیث کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے اپنا رزق تلاش کرو، نکاح کے ذریعے اپنا رزق تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ روزگار کو لے کر اگر کوئی پریشان ہے، تنگ دستی کی اگر کوئی شکایت کرتا ہے یا جاب اسے نہیں مل رہی ہے تو اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ رزق، نکاح کے ذریعے اپنے رزق کو تلاش کرو، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ لیکن کیا ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ اور یہاں پر میں تمام اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جیسے وہ اپنی تمام ضرورتیں اپنے والد سے پورا کراتے ہیں، اگر انہیں نکاح کی ضرورت ہے تو اپنے والد سے ڈائریکٹ مطالبہ کریں کہ اب میری عمر نکاح کی ہو گئی ہے تو اے والد گرامی میرا نکاح کر دیں، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ عمر 30 سال ہو گئی تو یہ لڑکے کا اپنا حق ہے کہ اگر اسے ضرورت ہے نکاح کی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد سے ڈائریکٹ مطالبہ کرے کہ والد گرامی اب میری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، آپ میرے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، کیا والد رشتہ تلاش کرے گا یا لڑکا بھی کر سکتا؟ پسند کی شادی، اسلام کے اندر پسند کی شادی کا کیا تصور ہے؟ تو جو اسلامی تصور ہے پسند کی شادی وہ بالکل جائز ہے۔ اب پسند کی شادی کی صورت یہ نہیں جو آج کل چل رہی ہے کہ پہلے سے 3-4 سال سے کیا لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، یہ تو حرام ہے شرعی طور پر۔ یا پتا چلا 3 سال سے فون پر بات چل رہی ہے، 3 سال سے کالج یا اسکول میں دوستیاں چل رہی ہیں، تحفے تحائف دنیا بھر کی خرافات جو حرام ناجائز گناہ ہے، اسے کیا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ پسند کی شادی ہے تو یہ تو گناہ ہے۔ پسند کی شادی کیا ہے؟ پسند کی شادی کو جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی نگاہ لڑکی پر پڑ گئی اور پہلی نگاہ معاف ہے، نگاہ نیچے جھکا لی،
لڑکے کو پہلی نگاہ میں لڑکی پسند آ گئی تو اپنے والد سے کہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، اس سے میرا نکاح کرا دے۔ دوسری صورت کیا ہے جو آج کل غلط سمجھی جاتی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں، لیکن باپ نے ہاں کر دی تو اب باپ کہتا ہے کہ زبان دے دی ہے میں نے، اب تو نکاح کرنا پڑے گا۔ لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، لیکن باپ کیا کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ ہاں کر دی ہے اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا وہاں پر اپنا نکاح۔ تو یہ بالکل اپنے بیٹے کی حق تلفی ہے۔ اگر بیٹا منع کر رہا کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو آپ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ آپ اس کا نکاح اس لڑکی سے کرا دیں۔ یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو قاضی اسلام بھی اس لڑکی کا نکاح نہیں کرا سکتا جبرن۔ بات تو بہت بات کی بات ہے، قاضی اسلام بھی، وقت کا مفتی بھی، کوئی عالم بھی لڑکی کا نکاح لڑکی کی مرضی کے خلاف نہیں کرا سکتا، نہ لڑکے کی مرضی کے خلاف کوئی قاضی اسلام نکاح کرا سکتا۔ ہاں، ایک ایسی کائنات کے اندر ایک ایسی ذات ہے جو لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی نکاح اس کی خلاف مرضی کرا سکتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اس کا بیان ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ قرآن کہتا ہے کسی بھی مومن اور مومنہ کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اس کے رسول نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا تو اب انہیں اپنا کوئی اختیار رہ جائے۔ حضرت زینب بنت جحش، شاید آپ نے قرآن پڑھا ہو اور اس کے تفسیر ترجمہ آپ نے پڑھا ہو کہ حضرت زینب بنت جحش یہ حضور کی پھوپھی زاد ہیں، حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہیں حضرت زینب بنت جحش، اور قریشی ہیں، حسب و نسب اعلیٰ ہے۔ حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام نکاح کا ان کے ہاں بھیج دیا کہ میں زید بن حارثہ جو میرے غلام تھے، حالانکہ پہلے سے آزاد تو غلام بنا بنا کے وہ بکتے آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو حضور نے ان کا رشتے نکاح جو ہے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ہاں بھیجا، تو آپ حضرت زینب نے اور آپ کے بھائی نے جو ہے اس رشتے کو انکار کر دیا کہ ہم کہاں قریشی، ہمارا کہاں قریشی سلسلہ نسب، اور کہاں وہ آزاد کردہ غلام پتہ نہ کہاں کے، یہ کہہ کے انہوں نے رشتے کا انکار کر دیا۔ تو جبریل امین فوراً قرآن لے کر نازل ہو گئی، کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے جب کسی کے لیے فیصلہ فرما دیا تو خواہ کوئی مومن ہو یا مومنہ عورت ہو، اسے اختیار نہیں ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا، کیونکہ رسول خدا نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو کھلا ہوا گمراہ ہو گیا۔ تب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیسے؟ رشتہ تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اللہ نے تھوڑی بھیجا ہے، لیکن رسول اللہ کا رشتہ بھیجنا خدا کا بھیجنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے جو بات کہی کہ انسان اپنی جان کا اتنا مالک نہیں ہے جتنے رسول کائنات ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ ہم اپنے بارے میں اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے جتنا کہ رسول خدا ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جب رسول خدا نے، میرے محبوب نے جب تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو تمہیں اختیار نہیں رہتا کہ تم اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرو۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رشتہ منظور ہے، بالکل اپنا سر رسول اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح بھی ہوا، اور حضرت زینب نے جو اپنا سر جھکا دیا حضور کی اطاعت میں، اس کا صلہ کیا ملا دیکھو رسول کی اطاعت کرنے کا، کہ جب انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ نے رشتہ مجھے بھیجا ہے، ہاں مجھے کیا ہے اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو رسول اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا میں نے اس کو پسند فرما لیا۔ تو پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت زید بن حارثہ نے بعد میں طلاق دی حضرت زینب بنت جحش کو، اور اللہ نے خود کیا ہے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح رسول اللہ سے کرا دیا۔ یہ اطاعت کا صلہ ملا حضرت زینب کو کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کیا ہے نکاح کا پیغام خود بھیجا حضرت زینب بنت جحش کے یہاں، اور یہ صلہ اس لیے ملا کہ زینب بنت جحش نے رسول اللہ کی اطاعت کی تھی، اس اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ رسول اللہ کو ان کا شوہر بنا دیا۔
तो कुरान भी इसको कहता है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम, के मोमिन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी जो है वो मोमिनों की जानों के ज्यादा हकदार हैं। तो कायनात के अंदर कोई भी रसूल खुदा के अलावा ऐसा बंदा नहीं है जो किसी लड़के का या लड़की का निकाह जबरन करा दे। और सुने कुरान करीम क्या कहता है, एक जगह पसंद वाली बात कि अगर लड़का पसंद कर ले किसी लड़की को तो बड़ा मायूब समझा जाता, और बाप कहता है कि तू हमारी मर्जी के खिलाफ करेगा क्या। हालांकि कुरान की आयत पढ़ो, फन के हु मा ताब लकुम, तुम निकाह उन्हीं से करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। ये कुरान का हुक्म है। कितनी क्या गलत फहमियां मुआशरे के अंदर हैं। तुम निकाह उन्हीं से करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। और पसंद का मैंने पहला तरीका यह बताया कि नजर पड़ गई, उचटती हुई निगाह पड़ गई, और जब उचटती हुई निगाह पड़ी तो एक नजर में उसको वो पसंद आ गई। फिर क्या हुआ कि अपने वालिद से कहा कि निकाह का पैगाम भेज दो। दूसरी पसंद की शादी क्या है जो बिल्कुल गलत समझी जाती है इस्लाम के अंदर, वो क्या है कि अगर लड़का लड़की का जब निकाह की जब बात चले, रिश्ता जब जुड़े, तो लड़का लड़की बाकायदा महारिम की मौजूदगी में एक दूसरे के पास बैठ कर क्या बात करें। लड़का इधर हो, लड़की इधर हो, क्योंकि अब दोनों हमेशा के लिए एक होने के लिए जा रहे हैं। तो अब क्या शरीयत इजाजत देती है पसंद की शादी। ये नहीं कि वालिदैन चले गए, वो पसंद करके आ गए, और लड़के को भनक तक नहीं लग रही है कि लड़की कैसी है। तो निकाह लड़का करेगा, लेकिन पसंद किसकी चलती है? वालिदैन की। और शरीयत का तसव्वुर क्या है कि वालिदैन की पसंद नहीं, लड़के या लड़की की पसंद को शरीयत ने क्या है वैलिड माना है। तो क्या है पसंद की शादी कि लड़का जाए लड़की जाए, दोनों आपस में बैठकर बात करें, जो भी उन्हें अपनी लाइफ को लेकर क्या डिस्कशन करना है, लेकिन महारिम की मौजूदगी में। ये नहीं कि अलग एक कमरे में बंद हो जाएं और फिर क्या आपस में पसंद करें एक दूसरे को, ये तो फिर हराम हो जाएगा। तो ये पसंद की शादी, दो सूरतें हैं पसंद की। तो दूसरी क्या है कि दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे को पसंद करें। हाँ क्या है, मैं राजी हूं तुझसे निकाह के लिए, लड़की भी एग्री हो जाए, तो ये भी पसंद की शादी है। लेकिन अगर लड़के या लड़की की मर्जी के खिलाफ अगर कोई ये करता है तो ये गोया के लड़के लड़की के साथ ज्यादती है, कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम, जो तुम्हें औरतें पसंद आए तुम उनसे निकाह करो। और अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि औरत से निकाह चार चीजों की वजह से किया जाता। और से सुनना मेरी बात को, चार चीजों की वजह से किसी भी लड़की से निकाह किया जाता है। तो पहला क्या देखा जाता? माल दौलत की वजह से लड़की से क्या निकाह किया जाता। हसब और नसब खानदान की वजह से लड़की से निकाह किया जाता है। और तीसरी चीज क्या है कि लड़की के हुस्न और जमाल की वजह से क्या लड़की से निकाह किया जाता है। चौथी है लड़की की दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये चार चीजें देखकर लड़की से निकाह किया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते इन चारों चीजों में तुम सबसे पहले दीनदारी को तरजीह दो कि लड़की कितनी दीनदार है, लड़का कितना दीनदार है। अगर वालिदैन लड़की के अगर लड़का देख रहे हैं तो ना उसकी पहले प्रॉपर्टी को देखें, रूम है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं, कमाता कितना है, ये सारी चीजें बात की हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते फज़फर बिज़ाति दीन, सबसे पहले देखो लड़का नमाजी कितना है, शरीयत का कितना पासदार है। दाढ़ी अगर रखी है तो ये नहीं कि दाढ़ी रखी है मना कराओ, इसकी तो दाढ़ी है। हाँ आजकल के मॉडर्न लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद भी नहीं करती। हमारे कितने आलिम दीन ऐसे हैं कि जिनके रिश्ते इसलिए नहीं होते कि उनकी दाढ़ियां हैं। और ऐसा भी सुनने में आया, ये कोई झूठ नहीं है, कि खातून उनकी इकलौती लड़की थी तो उन्होंने ये कहकर आलिम दीन का रिश्ता ठुकरा दिया कि हमारी एक ही लड़की है, हम दाढ़ी वाले को दे दें। ये हमारा मुआशरा, एक ही लड़की है हमारी तो हम दाढ़ी वाले को दे दें। क्या मतलब दाढ़ी वाला है तो वो मुसलमान नहीं, इंसान नहीं है वो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम सबसे पहले लड़के के अंदर दीनदारी देखो। कोई अगर लड़की तलाश रहा है तो भी अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को देखो, दीन के अंदर लड़की कितना क्या है, घुली मिली है, नमाज़ पढ़ती है या नहीं, तहज्जुद पढ़ती है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं, या क्या बिल्कुल क्या कहते हैं कॉलेज में जाकर इसी तरह का क्या है बवाल मचाती है। ऐसी भी लड़कियां हैं। लेकिन होता क्या है कि इंसान दीनदारी को तरजीह नहीं देता। वो सिर्फ अगर लड़का देख रहा है तो लड़के के पास रहने के लिए मकान है या नहीं, लड़का कहां रखेगा, कितना कमाता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं।
ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی لڑکی سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ لڑکی مال لے کر آئے گی، موجم الاوسط کی یہ روایت ہے، کوئی لڑکی سے نکاح لڑکا یا لڑکے والے اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ وہ مال لے کر آئے گی، مال دولت لے کر آئے گی، روم لائے گی، فلیٹ لائے گی، گاڑی لائے گی، جہیز لائے گی، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تو وہ نکاح لالچ کی وجہ سے کر رہا، مال کے اللہ اس کی غربت میں اضافہ فرمائے گا، غریب ہو جائے گا وہ۔ اور اگر کوئی لڑکی کے حسب و نسب خاندان کی وجہ سے اگر نکاح کرتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کہ اعلیٰ خاندان کی ہے، میرا رشتہ جو اعلیٰ خاندان سے جڑ جائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس لالچ میں لڑکی سے نکاح کر رہا ہے حسب و نسب اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی ذلت و خواری میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر کوئی عزت کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کرتا ہے کہ لڑکی بڑی عزت والی ہے، لڑکی بڑی اونچے خاندان کی عزت والی ہے، بڑی اچھی جاب کرتی ہے، بڑی واہواہی ہے اس کی خاندان کے اندر، تب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اور اگر کوئی صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ لڑکی دیندار ہے، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ دیندار لڑکی سے اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ نکاح ہے کہ اس نکاح میں لڑکی کے لیے بھی برکتیں ہیں اور لڑکے کے لیے بھی برکتیں ہیں۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے گی، مال و دولت بعد میں ہے، حسب و نسب بعد میں ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی کے والد سے اگر کوئی مطالبہ کرتا جہیز کا، کتنے مطالبہ کرتے ہیں، منگنی میں کیا دو گے، 4 لاکھ دو گے، 5 لاکھ دو گے، کون سی گاڑی دو گے، شادی کہاں کرو گے، کون سی، یہ تو ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، فلاں میرج ہال میں ہماری کیا بارات آنی چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی شرط لگا کر اگر کوئی نکاح کرتا ہے یہ تو پھر وہ ناجائز و حرام کام کر رہا ہے۔ اور فقیر، پھر مانگنے والے میں کیا فرق رہ گیا، جو ہاتھ پھیلا کر چوراہے پر مانگتا ہے، وہ چوراہے پر کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے تو وہ فقیر ہے، اور تم انٹرنیشنل فقیر ہو کہ تم مطالبہ کرو 4 لاکھ دو۔ ہاں اگر غیرت مند اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ اپنے والد سے سیدھا کہے کہ تم نہ گاڑی کا مطالبہ کرو نہ جہیز کا، رب نے مجھے قوت دی، اپنے ہاتھوں سے کما کر میں اپنی کمائی ہوئی گاڑی کے اندر اپنی زوجہ کو بٹھاؤں گا۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ کیا غیرت والی بات، بغیرتی والی بات ہے کہ لڑکی کار لے کر آئی ہے تو آپ بالکل پورے خاندان میں، پورے محلے میں اس گاڑی کو چلا کر دکھا رہے ہیں، اور ہے وہ مالک کوئی اور اس کی، تم تو اس کے نوکر بن گئے ہو۔ تو جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں بالکل اس طرح کی ڈیمانڈ اپنے والد سے بھی نہ کرائیں، خود بھی نہ کرائیں۔ اور یہ تو آج چلن ہو گیا شادی ہال کے اندر نکاح کا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور کون سے دن ہونا چاہیے، جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ مستحب ہے نکاح جمعے کے دن ہو، مسجد کے اندر ہو، لیکن مسجد کے اندر کم ہو رہے ہیں نکاح، اور شادی ہالوں کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں۔ خرافات کتنی آج کیا شادی ہالوں کے اندر ہو رہی ہے، میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کی شادی کے اندر یہ عبادت ہے، شادی حضور کی سنت ہے عظیم یہ شادی۔ اور اگر کوئی نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں پاک صاف ہو جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بڑا خیر و برکت والا ہے۔ اور کوئی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اللہ سے پاک صاف ہو کر میں ملاقات کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے رشتے نکاح کو دوام عطا فرماتا۔ لیکن آج کل کی جو شادیاں ہیں، شادی سے 4 دن پہلے سے ڈھول تماشے، ڈھول بجنا شروع، یعنی شیطانی کام پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کس کی ایسی شادی ہے جو سنت کے مطابق کرتا ہو؟ یہاں جو عین خوشی کا موقع ہے کہ خوشی کے موقع پر جہاں اسے اپنے رب کو یاد کرنا تھا کہ وہ چاہتا تو بچپن میں تجھے موت دے دیتا، وہ چاہتا شادی سے پہلے تجھے موت دے دیتا، لیکن وہ رب ہے اتنا رحیم ہے تیرے اوپر کہ اس نے آج اتنا عظیم دن تیری زندگی میں لایا کہ آج تو رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے، تو ہو تو رسول اللہ کی سنت ادا ہو رہی ہے لیکن شیطان کے راستے پر چل کر ہو رہی ہے۔ کتنے کیا ہے بغیرتی والی بات ہے، یہ جا رہے سنت ادا کرنا ہے لیکن شیطان کے راستے پر چل کر جا رہے ہیں۔ پہلے ہی دن سے مہندیاں لگنا شروع، حالانکہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، ابٹن ملی جاتی یہ بھی لڑکی کے لیے جائز ہے،
یہ نہیں کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن جو طریقہ ہے وہ طریقہ ناجائز ہے۔ گاجے باجے گانے، طرح طرح کے ڈانس، مہندی کے موقع پر، اپٹن کے موقع پر، اور یہ جو بالکل شدید حرام ہے کہ لڑکا بھی بیٹھ جاتا ہے اپنے کپڑے بالکل اتار کر اور عورتیں خواتین اسے ہلدی لگاتی ہیں، کتنا حرام طریقہ ہے یہ۔ یوں تو غیر مرد کو یعنی غیر محرم کو عورت کا چھونا حرام ہے، اس کے ننگے بدن کو چھونا کتنا حرام۔ تو یہ کہاں ہماری غیرت چلی جاتی ہے؟ شادی کے موقع پر کس قدر گناہ میں ڈوب کر وہ ایک عظیم سنت کو ادا کر رہا ہے، اتنی عظیم سنت ادا کرنے جا رہا ہے، لیکن اتنا گناہوں میں ڈوب چکا ہے کہ اس سے پہلے اتنے گناہ اس نے کبھی نہیں کیے۔ اگرچہ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں ہمارے نوجوان، تم اگر کیا ہلدی لگوانے کے لیے بیٹھے ہو تو تمہیں بھی اتنا گناہ ہے جتنے سب لوگ جتنا گناہ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے۔ جتنی عورتیں تم آ کر ہلدی لگا رہی ہیں یا تمہارے بدن کو ٹچ کر رہی ہیں، سارے کے گناہوں کا مجموعہ تمہارے کیا نام اعمال میں ڈالا جائے گا، تم سبب بن رہے ہو سارے کے گناہوں کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی کا دن آتا ہے تو اس میں کتنے ہمارے نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول تاشے کے بغیر میرج ہال میں جاتی نہیں ہے بارات، جب تک بینڈ باجا نہ بجے تو یہ ہماری شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ کیا شادی کا تصور یہ ہے کہ ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ ہمیں خود نکاح پڑھانے چلے گئے، پتہ چلا کہ لڑکا گیٹ پر آ گیا، یہ بالکل میں حقیقی بات کہہ رہا ہوں، لیکن گیٹ سے وہاں تک اسٹیج تک آتے ہوئے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو جاتا۔ اب وہ فوٹو بازی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے فوٹو لیتا، وہ اس طرح سے فوٹو لیتا، اور امام صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر بالکل بدھ بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ کتنی غلط بات ہے کہ وہ نکاح پڑھانے کے ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، ہمیں عشاء کی بھی نماز پڑھانی ہے جا کے، ہمیں ظہر کی نماز پڑھانی ہے جا کر، لیکن تم نے 1 گھنٹہ لگا دیا اسٹیج تک آنے میں، وہ بالکل حرام ناجائز کام کرتے ہوئے، عورتوں کے جھلمٹ میں چلتے ہوئے۔ اور شادیاں بھی اس طرح کی ہونے لگی کہ لڑکا ادھر بیٹھا، لڑکی ادھر۔ یہ سب پاکستانی ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ لڑکا کہاں سے سیکھ رہا ہے کہ پاکستانی ڈرامے میں شادی ایسے ہوئی؟ لڑکی کہاں سے دیکھ رہی ہے ساری چیزیں کہ نہیں پاکستانی ڈرامے میں ایسے ہوئی ہے شادی، بیچ میں پھولوں کی جھالر ہے، ادھر لڑکا ادھر لڑکی، ابھی تو نکاح ہوا بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی تو حرام ہو تم، اور وہاں پر امام صاحب بھی آ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو یہ کتنی کیا ہے غلط باتیں ہیں۔ میرا تو دل یہ چاہتا کہ میں بالکل ٹھوکر مار کے آ جاؤں ایسی شادی کو، لیکن کیا ہے کہ کچھ سماجی تعلقات ہے کہ امام صاحب اتنی محبت سے آپ کو بلایا اور اس کے شادی خراب ہو جائے گی اگر میں ٹھکرا کر آ جاؤں گا اس کی، تو کہاں سے ڈھونڈے گا وقت پر قاضی کو؟ اور پھر بات کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میری فیس اتنی ہے تو مجھ سے کہیں گے کہ امام صاحب تھوڑا کم کرا لو، اور 12,000 کا بینڈ باجا آیا، اس میں کوئی نہیں، اسے اور زیادہ دے گا، اس پہ لٹا بھی دے گا 12-15 ہزار روپے، یا کتنی کیا ہے خرچ کرتے ہیں، میک اپ 10-10 ہزار 12-12 ہزار کے ہیں، دولہا جو ہے شیروانی 15,000 20,000 کی پہن کا آتا، لیکن میرے 3,000 روپے بھاری پڑ جاتے ہیں، امام صاحب اتنا۔ یہ حقیقت بات ہے، حالانکہ نکاح میں ہی کرا رہا ہوں، میں نہیں کراؤں گا تو نکاح بھی نہیں ہوگا، یعنی سب سے اہم ذمہ داری میری ہے۔ ڈھول تاشا نہ بھی بجے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، کوئی شیروانی اگر اتنی مہنگی نہ پہنے، کم پہن کر آئے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن میری فیس سب کو بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ماحول ہے۔ اگرچہ 3 دن ڈھول تاشے والوں کو 30,000 روپے دے دیے ہوں گے، یہ تو میں تو کم بتا رہا ہوں، ورنہ لاکھوں کی شادی بیٹھ رہی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ خیر و برکت والی وہ شادی ہے جس میں لڑکے اور لڑکی والے دونوں کا خرچہ کم ہو۔ یہ ہے سب سے زیادہ خیر و برکت والی وہ شادی ہے کہ جس میں لڑکے والے کا اور لڑکی والے کا دونوں کا خرچہ کم ہو، وہ شادی ہے۔ اور حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی وضاحت کرتے، ہاں حقیقتاً وہی شادی خانہ آبادی ہے کہ جس میں دونوں کا خرچہ کم ہو، لیکن اگر فضول رسومات میں زیادہ خرچہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں پھر وہ شادی خانہ بربادی ہو جاتی ہے۔ تو لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم اخراجات کا کیا مطالبہ کریں، لڑکی والا بھی کم خرچ کرے، یا آپس ہی کے تو اخراجات ہیں، کہیں دینی کام میں خرچ کر دو۔ اب لڑکی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ انہیں کہ 2 لاکھ کا مہر کا مطالبہ کر دے۔ تو سب سے زیادہ خیر و برکت والی وہی شادی ہے جس کے اندر کیا ہے سب سے زیادہ کم خرچہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بےہودہ رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہماری نوجوان